ایک خوبصورت تحریر ہمارے گروپ میں شیئر کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس امید پر کہ آپ محظوظ ہوں گے۔ جی ہاں، لکھتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک عجیب زمانہ تھا۔ ہر شخص کا ایک عجیب زمانہ ہوتا ہے نا، بچپن کا زمانہ۔ 5ویں جماعت تک ہم سلیٹ پر جو بھی لکھتے تھے اسے زبان سے چاٹ کر صاف کرتے تھے۔ یوں کیلشیم کی کمی واقع ہی نہیں ہوئی۔ کیلشیم ہمیں زبان سے سلیٹ پر چاٹنے سے پورا ہو جاتا تھا۔ پاس یا فیل صرف یہی معلوم تھا، کیونکہ فیصد سے ہم لا تعلق تھے۔ ٹیوشن شرمناک بات سمجھی جاتی تھی۔ نالائق بچے استاد کی کارکردگی پر سوالیہ نشان سمجھے جاتے تھے۔ صحیح بات ہے۔ کتابوں میں مور کا پنکھ رکھنے سے ہم ذہین ہوشیار ہو جائیں گے، یہ اکثر بچے سوچا کرتے تھے اور یہی بھروسہ اور عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ بچوں کی جہالت کی بات ہے۔ بیگ میں کتابیں سلیقے سے رکھنا سگڑپن اور باصلاحیت ہونے کا ثبوت ہوا کرتا تھا۔ صحیح بات ہے۔ ہر سال نئی جماعت کی کتابوں اور کاپیوں پر کور چڑھانا ایک سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ والدین ہماری تعلیم کے زیادہ فکر مند نہ ہوا کرتے تھے اور نہ ہی ہماری تعلیم ان پر کوئی بوجھ بنا کرتی تھی۔ سال ہر سال ہمارے والدین ہمارے اسکول کی طرف رخ بھی نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم میں ذہانت جو تھی، اسکول میں مار کھاتے ہوئے مرغا بنے ہوئے ہمارے درمیان کبھی ایگو بیچ میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ انا کیا ہوتی ہے، انا کیا ہوتی ہے، یا اللہ، انا کیا ہوتی ہے یہی معلوم نہ تھا۔ مار کھانا ہمارے روزمرہ زندگی کی عام سی بات تھی۔ مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ ہوا کرتی تھی۔ ہم اپنے والدین سے کبھی نہ کہہ سکے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے۔ نہ باپ ہمیں کہتا تھا کہ آئی لو یو، کیونکہ آئی لو یو کہنا تب رائج ہی نہیں تھا اور ہمیں معلوم بھی نہ تھا، کیونکہ تب محبتیں زبان سے ادا نہیں کی جاتی تھیں بلکہ ہوا کرتی تھیں۔ رشتوں میں بھی کوئی لگی بندھی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ خلوص اور محبت سے سرشار ہوا کرتے تھے۔ سچائی یہی ہے کہ ہم یا ہماری عمر کے قریب سبھی افراد اپنی قسمت پر ہمیشہ راضی ہی رہے۔ شاندار۔ شاید ہمارا زمانہ خوش بختی کی علامت تھا، جس کا موازنہ آج کی زندگی سے نہیں کیا جا سکتا۔ لکھتے ہیں کہ یہ میرے مخلص دوست افضل حسین صدیقی فیس بک سے لی گئی ہے۔ واقعی حقیقت پر مبنی ہے، اور خاص طور پر یہ کہ سلیٹ تو ہم ایسے چاٹ کر صاف کیا کرتے تھے، اور یاد آیا وہ واقعی یہ تہوار کی طرح بنایا جاتا تھا۔ اس کے لیے کتابوں کو جمع کر کے اور پھر ان پر پرانے اخبار چڑھانا اور پرانے اخبارات پر پھر ایک کاغذ کاٹ کے چپکا دینا جس پہ نام لگانا، وہ سنہری یادیں تھیں، سنہرے دن تھے۔ کسی کو کوئی غم بھی نہیں تھا۔ اللہ کرے ان بچوں کو بھی جو والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں جی رہے ہیں، انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو اللہ تعالیٰ جو اسکول میں جانے والے بچے ہیں نا، اللہ انہیں ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علم سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے اس امید پر کہ اگر یہ پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون